بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ سیریا میں درہ اور سویدا پر کنٹرول کے لیے لڑائی، سرکاری فوج اور باغیوں کی طرف سے کیے گئے الگ الگ دعوے۔ اسرائیل بشار فوج پر دباؤ بڑھائے، باغی کمانڈر نے کی درخواست، کہا فائٹرز کی کمی نہیں ہے۔ حزب اللہ نے سیریا میں 2000 فائٹرز روانہ کیے، ایران اور رشیا نے کہا بشار الاسد کی مدد کے پابند ہیں۔ دوحہ میں ایران، ترکی اور رشیا کے وزیروں نے لیا صورتحال کا جائزہ، تہران، بغداد اور دمشق میں بھی ہلچل۔ انڈیا اور کئی ملکوں نے سیریا میں شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی، کہا لڑائی سے متاثرہ شہر کا دورہ نہ کیا جائے، صورتحال نازک ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 52 فلسطینی جاں بحق، ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بات چیت کے لیے حماس لیڈرز کو بلائیں، قطر سے ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش، گوٹریز نے کہا انسانی بحران ختم ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں اسکون مرکز کو آگ لگا دی گئی، ہندو تنظیم نے لگایا الزام، بنگال میں احتجاج۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیریا کی دھماکو صورتحال کی۔ سیریا میں باغی فائٹرز کی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد سے الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ تازہ رپورٹس میں کہا گیا کہ سیریا کی فوج نے حما اور ہومس میں کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ حاصل کر لیے۔ درہ اور سویدا میں فوج تعینات کر دی گئی۔ درہ اور سویدا کے تعلق سے بھی الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ حما اور ہومس میں اندرونی علاقوں میں توپخانے سے حملے کیے گئے اور میزائلوں کے ذریعے بھی ملیٹنٹس کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی۔ اس سے پہلے بعض خبروں میں کہا گیا کہ ادلیب اور حما کے بعد اپوزیشن باغیوں نے درہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد سیرین فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردوں نے الگ الگ مقامات پر فوجی چیک پوائنٹس پر حملے کیے۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ سیریا کی فوج نے کئی اہم علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ سیریا کے باغیوں کی فوج فری سیرین آرمی کے کمانڈر نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ سیریا کے سپاہیوں پر حملے کرے اور باغیوں کی مدد کرے۔ اس طرح سیریا کے باغیوں اور اسرائیل کے درمیان گٹھ جوڑ کے اشارے مل رہے ہیں۔ باغی فائٹر نے ایک ایسے وقت یہ حملہ کیا ہے جب ایران کی مدد رکھنے والے فائٹرز مڈل ایسٹ کے دوسرے محاذوں پر مصروف ہیں۔ فری سیرین آرمی کے کمانڈر کے حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ بشار فوج کے خلاف اپنے سٹینڈ کو اور زیادہ سخت کرے اور اس پر دباؤ بڑھائے۔ باغیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے درہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے 2011 کی بغاوت شروع ہوئی تھی اور خانہ جنگی کا آغاز ہوا تھا۔
برطانیہ سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے جو سیریا کی صورتحال پر نظر رکھتی ہے بتایا کہ مقامی گروپوں نے لڑائی کے بعد کئی فوجی مقامات کا کنٹرول حاصل کر لیا. ان دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی. سیریا کے باغیوں نے اسرائیلی سرحد کے قریب کونیترا ٹاؤن پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا. اسرائیلی فوج نے اس دوران جولان پہاڑیوں کے علاقے میں چوکسی بڑھا دی ہے. سیریا کے باغیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ وہ دمشق سے 20 کلومیٹر دور ہیں. سویدا علاقے میں گورنر، پولیس اور جیل عہدیدار اور مقامی باس پارٹی لیڈرز نے اپنے دفتروں کو خالی کر دیا. سویدا دروز طبقے کا گڑھ ہے جہاں حالیہ عرصے میں حکومت کے خلاف مہنگائی اور بے روزگاری کے مسئلے پر مظاہرے ہوئے. لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے سیریا میں لڑائی کے لیے اپنے 2000 فائٹرز کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے. حزب اللہ ایران کی مدد رکھنے والی تنظیم ہے جس نے حالیہ عرصے میں اسرائیل سے 1 سال سے زیادہ عرصے تک لڑائی لڑی اور فی الحال اسرائیل کے ساتھ اس کا سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے. ایران، عراق اور سیریا کے فارن منسٹرز نے سیریا کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی. انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ سیریا کے حالات سے پورے مڈل ایسٹ کو خطرہ ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے وارننگ دی ہے کہ سیریا کے حالات صرف سیریا تک محدود نہیں رہیں گے. ایران نے ان خبروں کو رد کر دیا ہے کہ وہ سیریا میں اپنے سفارت خانے کے سٹاف کو واپس بلا رہا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایسی خبریں غلط ہیں. ایران کے سفارتی مشن پہلے کی طرح کام کر رہے ہیں. ایران اور رشیا نے کہا کہ وہ سیریا کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور بشار الاسد کی مدد کرتے رہیں گے. دونوں ملکوں کے ڈیپٹی فارن منسٹرز کی بات چیت میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ایران، ترکی اور رشیا کے نمائندوں کی ایک میٹنگ دوحہ میں ہوئی جس میں سیریا کے حالات پر بات چیت کی گئی. سیریا میں سرگرم ملیٹنٹس کو ترکی کی سرپرستی حاصل ہے جبکہ ایران اور رشیا بشار الاسد کی مدد کرتے رہے ہیں. بتایا گیا کہ اس میٹنگ میں سیریا بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا. تینوں ملک آستانہ پروسیس کے تحت پارٹنرز ہیں. یہ پروسیس 2017 میں شروع ہوا تھا. اس میٹنگ کی تفصیلات کا انتظار ہے. انڈیا نے سیریا میں اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد سیریا سے باہر نکل جائیں. وزارت خارجہ نے دہلی میں جمعے کی رات ایڈوائزری جاری کی. وزارت نے کہا کہ سیریا کی موجودہ صورتحال کی روشنی میں انڈین سٹیزنز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے نوٹیفیکیشن تک سیریا کا سفر نہ کریں. فی الحال سیریا میں موجود انڈین سے کہا گیا کہ وہ دمشق میں انڈین سفارت خانے سے ربط میں رہیں. اس کے لیے ایک ایمرجنسی نمبر بھی دیا گیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ سیریا میں تقریباً 90 انڈین نیشنلز ہیں جن میں 14 یونائیٹڈ نیشنز کے الگ الگ اداروں کے لیے کام کرتے ہیں. جیسوال نے کہا کہ ہم نے نارتھ سیریا کی صورتحال کا نوٹ لیا ہے. ہم حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمارا مشن اپنے شہریوں سے ان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ان کے ساتھ ٹچ میں ہے. سیریا میں امریکہ کے سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ دمشق میں دستیاب کمرشل فلائٹس کے ذریعے فوری واپس ہو جائیں. سفارت خانے نے کہا کہ صورتحال بہت نازک اور ناقابل قیاس یعنی انپریڈکٹیبل ہے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے جمعے کو ترکی کے وزیر خارجہ سے سیریا کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی اور سویلینز کی حفاظت پر زور دیا. یہ بحران اس وقت پیدا ہوا تھا جب حیات تحریر الشام تنظیم نے ادلیب سے باہر نکل کر الیپو اور حما پر قبضہ کر لیا تھا. ان باغیوں کو ترکی کی مدد حاصل ہے. دوسری طرف سیریا کے ایک اور علاقے پر قابض کردوں کی فوج SDF پر امریکہ کا اثر ہے. انڈیا اور امریکہ کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں نے بھی اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزریز جاری کی ہیں جن میں برطانیہ اور جارڈن بھی شامل ہے. سیریا کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ وہ باغیوں کو کچل دیں گے. انہوں نے الزام لگایا کہ مغربی طاقتیں مڈل ایسٹ کا نقشہ پھر سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں. رشیا اور ایران نے بشار الاسد کے لیے اپنی تائید کا اعلان کیا لیکن رشیا فی الحال یوکرین جنگ میں الجھا ہوا ہے. ایران اور اس کے اتحادی بھی پچھلے 14 مہینوں سے اسرائیل کے خلاف محاذوں پر لڑ رہے ہیں. کو اسرائیلی فوج نے غازہ خاص طور پر نارتھ غازہ میں بدترین حملے کیے. تازہ حملوں میں ایمبولینس گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. نصیرات ریفیوجی کیمپ پر ایک حملے میں کم سے کم 26 فلسطینی جاں بحق ہوئے جن میں 6 بچے اور 5 عورتیں شامل ہیں. سول ڈیفنس نے بتایا کہ نارتھ غازہ کے بیت لاہیہ میں انڈونیشین ہاسپٹل پر حملہ کیا گیا. غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 44,664 ہو گئی ہے. وزارت صحت نے بتایا کہ غازہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 52 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 142 زخمی ہوئے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے 1,05,976 فلسطینی زخمی ہوئے. غزہ کی وزارت صحت نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کمال عدوان ہاسپٹل کے قریب ایک ایمبولینس گاڑی پر حملہ کیا جا رہا ہے. اسرائیلی پولیس نے یروشلم میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. یہ واقعہ قلندیہ چیک پوائنٹ پر پیش آیا.
قطر کے وزیر اعظم اور یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے غازہ میں انسانی بحران ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ غازہ میں جاری نسل کشی کے خطے پر اثرات پڑ رہے ہیں، یہ اثرات اور زیادہ بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اثرات لبنان اور سیریا میں دیکھے جا رہے ہیں، اور انہوں نے خطے اور دنیا میں موجودہ تشدد کو ختم کرنے کے لیے انوکھے یا انوویٹو حل نکالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ دوحہ فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے اس فورم میں شرکت کی۔ وزیر اعظم قطر نے کہا کہ غازہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ غازہ کی تباہی انسانیت کے خاتمے کی علامت ہے، اور انہوں نے کہا کہ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے مددگاروں نے قطر سے کہا ہے کہ وہ ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت کے لیے حماس لیڈرز کو دوحہ بلائیں۔ قطر اس سے پہلے بھی جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت کرتا رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایسی خبریں آئی تھیں کہ پہلے حماس کے لیڈرز کا ہیڈ کوارٹر دوحہ تھا، لیکن اب ان سے جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اور قطر کی حکومت اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ جنگ بندی بات چیت اور ہوسٹیجز کی رہائی کی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ 20 جنوری سے پہلے جب وہ حلف لیں گے لڑائی ختم ہو جائے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں۔ تازہ دھاووں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا، بعض جگہ سے جھڑپوں کی بھی خبریں ملی ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں صدر یون سک یول مواخذے یا امپیچمنٹ کی کارروائی میں بچ گئے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے مارشل لا ایمرجنسی لگا دی تھی، جس کے بعد پارلیمنٹ نے اسے رد کر دیا تھا۔ امپیچمنٹ کی کارروائی کے لیے کم سے کم 200 ارکان پارلیمنٹ کی تائید ضروری ہے۔ اس موقع پر پارلیمنٹ میں خوب گڑبڑ ہوئی، بعض پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ ہندو تنظیم اسکان نے الزام لگایا کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں اس کے مرکز کو آگ لگا دی گئی۔ اسکان کولکتہ کے نائب صدر رادھا رمن داس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ اس طرح کا حالیہ عرصے میں دوسرا واقعہ ہے۔ بتایا گیا کہ رات 2 اور 3 بجے کے درمیان اسکان ڈھاکہ پر حملہ کیا گیا اور پیٹرول ڈال کر اسے آگ لگا دی گئی۔ انہوں نے اسکان لیڈر چنمائی کرشنا داس کی گرفتاری پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ کرشنا داس کی گرفتاری کے بعد ڈھاکہ اور دوسرے مقامات پر گڑبڑ کے واقعات پیش آئے تھے اور جھڑپیں ہوئی تھیں، جن میں کم سے کم 1 آدمی مارا گیا تھا۔ حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش میں مندروں پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ جب سے شیخ حسینہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، بنگلہ دیش میں کئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مہاراشٹر میں مہا وکاس اگاڑی اور اپوزیشن کو اس وقت دھکا لگا جب ادھو ٹھاکرے کے ایک قریبی مددگار نے بابری مسجد کے بارے میں ایک بیان دیا، جس کے بعد سماجوادی پارٹی اتحاد سے باہر نکل گئی۔ بابری مسجد کی شہادت کے 32 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر شیو سینا یو بی ٹی کے ایک لیڈر ملند نرویکر نے مسجد کی تصویر ڈالتے ہوئے شیو سینا کے بانی بال ٹھاکرے کا ایک بیان نقل کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے ان لوگوں پر فخر ہے جنہوں نے بابری مسجد گرائی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی میں سماجوادی پارٹی کے 2 ایم ایل ایز ہیں جو ابو عاصم اعظمی اور رئیس شیخ ہیں۔ اعظمی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی فرقہ وارانہ آئیڈیالوجی رکھنے والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ممبئی پولیس کو ایک دھمکی بھرا پیام ملا ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی۔ یہ میسیج اجمیر سے بھیجا گیا۔ فوری ایک ٹیم راجستھان کے اجمیر بھیج دی گئی ہے۔ ممبئی ٹریفک پولیس ہیلپ لائن کو بھیجے گئے پیام میں کہا گیا کہ 2 ISI ایجنٹس اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور مودی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کرکٹ، انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ میں انڈیا کی حالت ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم 337 پر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے جواب میں انڈین کرکٹ ٹیم نے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک دوسری اننگز میں 5 وکٹ پر 128 رنز بنائے۔ انڈیا اب بھی 29 رنز سے پیچھے ہے۔ انڈیا نے پہلی اننگز میں صرف 180 رنز بنائے تھے۔ اس دوران انڈین فاسٹ بولر محمد سراج نے آسٹریلیا کے بیٹر ٹریوس ہیڈ کو بولڈ کرنے کے بعد ایک ایگریسو جسچر دیا۔ ٹریوس ہیڈ نے 140 رنز بنائے۔ سراج نے 4 اور بمراہ نے 4 وکٹ لیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز،
3 وقت حیدرآبادی ذائقےدار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ سیریا میں درہ اور سویدا پر کنٹرول کے لیے لڑائی، سرکاری فوج اور باغیوں کی طرف سے کیے گئے الگ الگ دعوے۔ اسرائیل بشار فوج پر دباؤ بڑھائے، باغی کمانڈر نے کی درخواست، کہا فائٹرز کی کمی نہیں ہے۔ حزب اللہ نے سیریا میں 2000 فائٹرز روانہ کیے، ایران اور رشیا نے کہا بشار الاسد کی مدد کے پابند ہیں۔ دوحہ میں ایران، ترکی اور رشیا کے وزیروں نے لیا صورتحال کا جائزہ، تہران، بغداد اور دمشق میں بھی ہلچل۔ انڈیا اور کئی ملکوں نے سیریا میں شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی، کہا لڑائی سے متاثرہ شہر کا دورہ نہ کیا جائے، صورتحال نازک ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 52 فلسطینی جاں بحق، ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بات چیت کے لیے حماس لیڈرز کو بلائیں، قطر سے ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش، گوٹریز نے کہا انسانی بحران ختم ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں اسکون مرکز کو آگ لگا دی گئی، ہندو تنظیم نے لگایا الزام، بنگال میں احتجاج۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراز سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔